یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہیں ہم اپنا سلسلہ شعور لے کر۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے زندگی جینے کا شعور۔ جی ہاں، میں اس پر اپنی تمہیدی گفتگو تو زیادہ نہیں کروں گا، لیکن چونکہ ہمارا کچھ کانٹیکس ایسا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم گریجولی کچھ کویسچنز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے کچھ کنسیپٹ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے زندگی جینے کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں، اگین ون آف دا ویری پرومیننٹ فیس آف مدنی چینل، اینڈ ہم نے لاسٹ پروگرام بھی ان کے ساتھ کیا۔ آئی ووڈ لائک ٹو کال عمران مدنی بھائی، آئی پلیز ہمیں جوائن کریں سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عمران بھائی، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، ہمارا سلسلہ شعور، اور آج ہم ایک جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے زندگی جینے کا شعور۔ ایک تو ہم نے ٹاپک اسٹارٹ میں جو ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ تھا اس پروگرام کا، با مقصد زندگی، اس پر تو ہم نے الحمدللہ گفتگو کی، اسلامی ٹیچنگز کے اکارڈنگ با مقصد زندگی کسے کہتے ہیں اور انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی جینے، زندگی گزارنے کا بھی شعور، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل کہ اگر ہم کسی بھی واک آف لائف پہ نظر ڈالیں، کسی بھی شعبہ زندگی کی طرف نظر ڈالیں، اگرچہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فون ہی آج تک بہترین گیجٹس ماشاءاللہ آپ کے بھی آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو اسے ہم تب تک بہترین طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کے فنکشنز کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ اس طریقے سے جب ہم گاڑی ہمارے پاس ہوتی ہے تو گاڑی چلانا بھی ایک سیکھنا بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کسی کے لائسنس ہونا بھی ایک طریقے سے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اب جب بات کرتے ہیں زندگی کی، کیونکہ یہ بھی ایک سفر ہے رائٹ، جس پہ ہم گامزن ہیں، تو اس سفر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ اس واک آف لائف کا یا اس جرنی کا، اس سفر کا حصہ ہے۔ تو زندگی جینے کا شعور بھی ایک انسان کو آنا چاہیے، اس کا بھی ادراک، اس کی بھی فہم، اس کی بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے میرا سوال جو ہے جس سے ہم کویسچن آج کی سٹارٹ کریں گے آج کا پروگرام، کہ زندگی اٹ سیلف کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی جینے کا نام ہے، دن رات کا گزرنا، اس کے اندر دیگر مصروفیات کا رکھنا، اور پھر ایک مقررہ وقت تک دنیا میں زندہ رہ کر پھر دنیا سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، تو یہ زندگی کہلاتا ہے۔ عمومی طور پر یہی اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر رب کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے امتی ہمیں بنایا ہے، یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں، زندگی جیتے ہیں انسان بھی، جانور بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، لیکن ایک مسلمان کی زندگی جو ہے غیر مسلم سے مختلف، تھوڑی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ واہ، بے شک۔ میں اس کے لیے کچھ الفاظ خاص طور پر لکھ کے لایا ہوں عبدالرزاق بھائی، کہ خاص طور پر زندگی کیا ہے۔ اگر ان کو ان الفاظ میں بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تو کہ بڑا فروٹفل رہے گا، کہ اپنے آپ کو جانیں، خود شناسی پیدا کریں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے اہداف کو جانیں اور اس پر لگے رہیں۔ یہ گویا کہ زندگی، اپنے اہداف کو جانیں اور اس پہ لگے رہیں، اس پہ لگے رہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اپنے آپ کو جانیں، اپنے اہداف کو جانیں، اپنے مقاصد کو جانیں،
اور اس کام پر لگے رہیں، آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن یقیناً آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ واہ، تو یہ زندگی کا جو ہے ایک مطلب اور مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم جب زندگی میں آئے ہیں تو ہمارے کچھ اہداف ہونے چاہیے۔ اب اس کو میں دونوں اعتبارات سے بیان کروں گا کہ زندگی کیا ہے۔ اس کے دو پارٹ کیے جائیں تو دنیاوی اعتبار سے ہماری زندگی کیا ہے، دینی اعتبار سے ہماری زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دینی اعتبار سے تو ہماری زندگی یہی ہے کہ جو رب العالمین نے اعلان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے اعلان کر دیا اور قرآن پاک میں بیان فرما دیا، قرآن پاک میں آیا کہ ہم نے جن اور انس، جنات اور انسانوں کو اللہ نے فرمایا میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور ہر باشعور آدمی جانتا ہے کہ رب کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کریں گے ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دینی ہمارا مقصد ہوا۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں عبدالرزاق بھائی کہ بندہ اس قابل ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے ہے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ حضور علیہ السلام نے دینے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، مانگنے کی ترغیب اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود جو ہے مانگنے پر ہی لگا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک دیکھا جائے، ایک شخص حضور علیہ السلام کے دربار میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ویسے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حبیب کا دربار ایسا ہے جو آئے تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا کہنے، حضور اتنا عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے میرے پاس اور ایک جو ہے وہ تاج ہے، پیالے میں پانی وغیرہ پیتا ہوں اور تاج پر میں سو جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پیالہ منگوایا اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کو مجھ سے خرید لے گا؟ کیا بات۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں 1 درہم میں اس کو خرید لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کون ہے کہ جو اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ دوسرے نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خرید لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو 2 درہم کے اندر ان کو وہ عطا فرما دیا۔ اچھا، اسی حدیث مبارک کے تحت علماء نے بولی والے کاروبار کو جائز قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بولی لگی تو انہوں نے 2 درہم کے اندر وہ خرید لیا۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ ایسا کرو کہ بازار میں جاؤ اور اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ گئے اور کلہاڑی خرید کر لائے اور اس کلہاڑی کا جو لوہے والا حصہ ہوتا ہے اس میں دستہ حضور نے خود لگا کر دیا ان کو اور فرمایا اب اسے لے کر تم جو ہے وہ جنگلات کی طرف چلے جاؤ، لکڑیاں توڑو، بازار میں لا کر بیچو اور پھر میرے پاس آؤ۔ کچھ دن تک جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد بارگاہ رسالت میں آتے ہیں تو کچھ زیادہ درہم ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یوں حضور علیہ السلام نے ان کو زندگی کا مطلب سمجھایا، گویا کہ طریقہ بتا دیا کہ ہمیشہ زندگی کا مقصد ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ نہ میں مانگنے والا بنوں نہ میری نسل کوئی مانگنے والی بنے۔ اسلام میں گداگری کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ جی اسی طرح بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اپنی زندگی کا جو میں نے جو الفاظ لکھے نا کچھ بڑی تیاری کے ساتھ عبدالرزاق بھائی، کہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں ہوں کس قابل، کہ بندے کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے اہداف ہی متعین نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس قابل ہوں۔ دیکھیں جو کام آپ کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ میں وہ کر سکوں، اور جو میں کر سکتا ہوں لازمی نہیں کہ وہ آپ کر سکیں۔ ہر بندے کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، ہر بندے کی صلاحیت کوالٹیز بندے کی الگ الگ ہوا کرتی ہیں، پھر ہر بندے کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے، ماحول الگ ہوتا ہے جہاں پر بندہ زندگی دن رات اپنے گزارتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے تو زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں آخر کیا چیز ہوں، اور پھر اس مقصد جب اپنے آپ کو پہچان جائے نا، یہ میں اس سمت میں سیدھا جا سکتا ہوں،
میں اس سمت میں نہیں جا سکتا. اس کا مطلب کہ میں یہ فیلڈ اگر اختیار کرتا ہوں تو میری لائف ہیلدی ہے, میں خوش ہوں, اور اگر یہ والی فیلڈ میں استعمال کرتا ہوں تو میں چاہے لاکھ کوشش کر لوں تو میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں ہوں کس قابل ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, پیشن, دوسرا پروفیشن. جی, جب پیشن اور پروفیشن دونوں سیم ہو جائے نا تو پھر بندہ جو ہے نا وہ جو کامیاب ہوتا ہے نا. بہرحال اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا چیز ہوں. میں نے آج میں اس لیول پر ہوں, اگلے 5 سال کے بعد مجھے اس لیول پر جانا ہے یا اس لیول پر آنا ہے. یہ بندہ خود سوچے اور اپنے آپ کو پہچان کر جب اپنا ایک متعین جو ہے وہ مقصد بنا لے تو پھر ہمیں اسلام بتاتا ہے جب تم اپنے مقصد کو پہچان لو, عزم کر لو, پختہ ارادہ کر لو, تو پھر اب اس میں آئیں بائیں شائیں نہ کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ کر لو اور اسی سمت میں جاتے رہو. اللہ نے چاہا تو ایسی کامیابی ملے گی کہ زمانہ آپ کی مثال دے گا. عمران بھائی, آپ نے جو کہا نا, آپ نے ایک لائن جو آپ نے بہت سوچ کر لکھی اور وہ اس میں کافی بڑا میسج ہے, جو آپ نے فرمایا کہ آہستہ جب انسان خود کی صلاحیتوں کو جان لیتا ہے کہ وہ اس کے اندر پوٹینشیل کیا, کس کام کے حوالے سے ہے, کیا وہ بہترین انداز سے کر سکتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ کرتے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. یہ جو لفظ آہستہ آہستہ تھا, لوگ اسے فراموش کر دیتے ہیں. وہ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل کہ اگر میں کسی بھی انڈسٹری میں نے کسی بھی چیز میں نے قدم رکھا ہے تو اوور نائٹ ہمیں سکسیس مل جائے. یہ بھی ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ وجہ بن چکی ہے کہ لوگ بہت جلدی جو ہے گیو اپ کر دیتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سیکنڈ میسج دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی, ابھی تو ہمارا پروگرام آگے چلے گا لیکن مجھے یہ گفتگو کا حاصل لگتا ہے کہ رب پر توکل. آپ یہ کہ آپ کا فیتھ کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. توکل کی جو بات کی نا, توکل اور بھروسہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں, وہ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کو بندہ اپنے دماغ میں بٹھا لے نا تو پھر بندہ پرسکون رہ سکتا ہے. دیکھیں, توکل اور بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا, واہ, اور اس کے نتیجے اور رزلٹ کو رب کی ذات پہ چھوڑ دینا. کیا خوبصورت, کیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بے شک, کہ میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے, وہ بصیر ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, اس کے جو تقاضے ہیں, جتنا اس پر جو ہے نا خرچہ ہونا چاہیے وہ آپ نے کر دیا. ماہرین سے, اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا, بیسٹ لوکیشن بھی آپ نے لے لی, ٹھیک ہے, اور آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنے بزنس پر, شاپ پر جا بھی رہے ہیں. یہ آپ نے ظاہری اسباب سارے اختیار کر دیے. اب اس پر کسٹمر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیں. بندہ اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں نے ویل ڈیکوریٹ کر لیا ہے, میں نے مارکیٹ اچھی دیکھ لی ہے, اور بھائی بڑی بڑی مارکیٹوں میں لوگ بے روزگار بیٹھے رہتے ہیں, تو کسٹمر بھیجنے والی ذات رب کائنات کی ہے, تمہاری ڈیکوریشن یا اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ اسباب سارے اختیار کر لیے, اور پھر اب اس میں کسٹمر آئے گا, وہ کاروبار چلے گا, اس میں برکت ہوگی. اس کا نتیجہ یہ بات اللہ کی ذات پہ چھوڑ دی جائے. میں اپنا کام کروں, رب سے بندہ دعا کرے, مولا میں نے اپنا کام کر لیا ہے, اے اللہ رب العالمین, اے میرے مالک و خالق, اب تیرا جو کام ہے, جو تو نے کرم فرمانا ہے وہ فرما. اس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ, میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا پھر اسے کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پہلے اونٹ کو باندھو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ یہ بھاگے گا نہیں. یعنی پہلے ظاہری اسباب اختیار کرو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اگر کوئی بندہ چھت پر کھڑے ہو کر 5 منزلہ عمارت سے کہے کہ میں چھلانگ ماروں گا اور اللہ پر توکل کروں گا, اللہ مجھے بچائے گا, تو ایسے بندے کو ناظرین آپ کیا کہیں گے؟ میں وہ لفظ ادا نہیں ادا کرنا چاہتا. تو بہرحال ظاہری اسباب کو اختیار کرے اور اس کے نتیجے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں, پھر دیکھیں زندگی کا مزہ. واہ واہ, اس سے بہت ساری ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. جی عمران بھائی, ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے اندر اتنے سارے میسیجز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر میں اگلے کویشچن کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کی گفتگو سے ایک پوائنٹ ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہے تو مجھے نیکسٹ کویشچن کی طرف آنا پڑے گا. یہ تو آپ نے بہت اچھے انداز سے منچر کے ناظرین اور ہماری رہنمائی کی کہ زندگی کیا ہے,
اس پہ جو انیشلی جو پرائمری گولز کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری اسٹیج پر یہ ہمارا فیتھ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے. اب میرا نیکسٹ کویسچن جو تھا وہ تھا ہی اس بات پر کہ انسان کی سوچ کا اس کی زندگی پہ بڑا عمل دخل ہے. اب ہم نے ایسی آپ نے سٹوریز بھی سنی ہوں گی, ایسی پریکٹیکل لائف میں ایگزامپلز بھی دیکھی ہیں. میں خود ایون دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کے اندر میں کئی ایسے پرسنالٹیز انہیں جانتا ہوں کہ بظاہر جب وہ اس ماحول میں آئے تو کوئی ایسے تھے جن کا بزنس کافی اچھا ویل اسٹیبلش تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ شاید اس انداز سے نہیں چل پائے. لیکن ان چونکہ ایک وہ دینی ایسوسیشن, ایک ماحول کی برکتیں اور یا ڈیفینیٹلی کا ایک علم دین کا ایک اپنا امپیکٹ بھی, اور پھر نیک لوگوں کی صحبتیں, تو رب تعالیٰ کی ذات سے وہ شخص مایوس نہیں ہوا. پھر میں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں وہ وقت دوبارہ آیا کہ ماشاءاللہ اس کا بزنس دوبارہ سے ویل اسٹیبلش ہوا. جی اچھا, یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک جگہ لیکچر کا سلسلہ تھا, تو وہاں پر جو ٹاپک میرا تھا وہ بیسیکلی پرپسفل لائف پر ہی تھا, اور ان دنوں کچھ واقعات شہر کراچی میں ہمارے بہت سوسائڈ اٹیمپٹس کے آپ نے ایک حال ہی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, اللہ بچائے, تو یہ واقعات بڑے سننے آتے ہیں. میں نے وہاں پر ایک چیز مینشن کی کہ ایک شخص جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پاس ایک ایسا ٹول موجود ہے, ایک ایسا عمل موجود ہے جو وہ کرتا ہے تو براہ راست اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں, اور وہ ایکشن, وہ مومنٹ اس کا بارگاہ رسالت پہ اسی وقت پیش کیا جاتا ہے, وہ درود پاک. میں نے وہاں پہ شعر کوٹ کیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو یہ فریاد, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گداس کا ایک لمحہ ہوتا ہے, ایسے موقع پر ہم اپنے آقا علیہ السلام کو یاد نہ کریں تو کسے کریں؟ اللہ, ہم ان کی طرف نہ دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں؟ ہم ان کی جانب نہ دیکھیں تو کس جانب دیکھیں؟ بالکل. کون ہے, کہتے ہیں نا کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے, آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام ہمارا ہے کون ہے؟ شفاعت کی بھی اگر کہہ سکتے ہیں کہ سے تو نظر ادھر ہی ہے. تو ایک شخص جو بینگ اے مسلم جو یہ جانتا ہے کہ اس کے غم گسار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وہ اس کی فریاد کو سنتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کر دن میں 5 مرتبہ اس شہر میں, اس ملک میں, کوئی دنیا کے, میں نے تو یہ ریسرچ بتاتی ہے, بنگانی نے اپنے بیان میں کوٹ کیا کہ جب اذان ہونا شروع ہوتی ہے دنیا کے ایک کونے سے, تو دنیا کے دوسرے کونے تک کہہ سکتے ہیں کہ اذان کا سلسلہ مستقل چل ہی رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اذان کی اذان میں جو کلمات ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب ایک شخص سن رہا ہے کہ مائی رب از گریٹسٹ, اللہ از دی گریٹسٹ, میرا رب اکبر ہے, تو وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے, جب اسے پتہ ہے کہ یار اس کا رب, اسے پتہ ہے کہ اس یونیورس کو چلانے والا, اس کے تمام تر معاملات. شیخ سعدی فرماتے ہیں نا اپنی, شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ رب کا شکر ادا کرے, کہ سانس کا لینا اور اس کا ایکسیل ہونا, انہیل اور ایکسیل کا جو پروسیس ہے, ان میں سے کوئی ایک بھی رک جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے. لیکن اس میں بھی کیا خوبصورت بات ہے عمران بھائی کہ رب نے اپنے احسان کو کہیں جتایا نہیں, اللہ, اور جتاتا ہے تو ایک ہی جگہ پر کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پر کس طرح اپنے نبی کو مبعوث کر کے. تو اتنا جب اتنا رب کریم ہے میرا, تو اس کی ذات سے بندہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان کی سوچ کا زندگی میں کیا عمل دخل ہے؟ سوری میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی. نہیں, بڑا مزہ آیا آپ کی گفتگو سن کر, اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. تو بڑے اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے. دیکھیں, اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے. پھر اللہ نے اپنا حبیب جو عطا فرمایا, نبی پاک علیہ السلام اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کی شان یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. امت کا مشقت میں پڑنا انہیں بار گزرتا ہے, یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. تو مایوس مسلمان کو تو نہیں ہونا چاہیے. آپ قرآن پڑھیں, مایوسی کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, لیکن مایوس کون ہوتا ہے اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا کام نہیں ہے مایوس ہونا. اب مایوسی کو دیکھا جائے تو قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا. ایک اور بڑی آیت کریمہ بہت مبارک, اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تیأسوا من روح اللہ, فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, فرمایا بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ.
تو مایوس ہونا تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں بندہ مایوس ہوتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے, حالات و واقعات کی وجہ سے. یاد رکھیں کم علمی بھی, کم علمی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اگر آپ کی, میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ کی گیدرنگ آپ کو مایوس کر رہی ہے نا, آپ کے وہ جو ہم نے شروع میں بات کی آپ کے ہدف کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے, جی تو چاہے جیسی ہی گیدرنگ ہو بندہ اس سے الگ ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, ورنہ آپ زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب بندے کے دماغ کے اندر سوچیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ آتی ہیں. وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, کہ دا مائنڈ از لائک اے مونکی. کہا جاتا ہے کہ دماغ تو جو ہے نا وہ ایک بندر کی مانند ہوتا ہے. جس طرح بندر جو ہے نا کبھی سکون نہیں لیتا نا, ادھر ادھر اچھلتا کودتا رہتا ہے, ہلچل مچی رہتی ہے, تو دماغ کے اندر بھی ایک ایک سیکنڈز کے اندر, ایک ایک منٹ کے اندر سوچیں جو ہے نا وہ آیا کرتی ہیں. جی جی. اب اس میں سے کون سے پوائنٹ پر ہم نے اپنی سوچ کو روکنا ہے, اپنے دماغ کو روکنا ہے, کہ اگلی حرکت نہیں ہونے دینی ہم نے. یہ اپنے دماغ کو سمجھیں, اپنے اس پھدکتے ہوئے جو دماغ کو جو ہے نا کنٹرول کریں, اور پھر آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. دیکھیں دماغ اگر جو ہے نا وہ مطمئن ہے تو دل مطمئن ہے, جی, اور دل مطمئن ہے تو پورا جسم مطمئن ہے. جی. بندہ لوگوں کے معاملات اور کاموں کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اپنی سوچوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. لہٰذا اپنی سوچ کو اچھا کر لیں, پازیٹیو کر لیں, نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں, تو آپ کی زندگی میں سکون رہے گا. عمران, جس طرح آپ نے سوچ کے بارے سے کہا کہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی جو آپ نے بات کی, تو اس میں یہ بھی سمجھ پایا کہ اکثر جو یہ کمیونیکیشن میرا ایک سبجیکٹ بھی رہا, کہ اکثر اوقات نیگیٹو سوچ جو آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے یا نیگیٹو سوچ جو آپ کی بنتی ہے, وہ نیگیٹو سننے پر زیادہ بنتی ہے. دیکھیں بندہ جو دیکھتا ہے اور جو سنتا ہے, جی, اس کے ذہن و دماغ میں پھر وہی باتیں رہتی ہیں. تو اچھا دیکھیں, اچھا سنیں, جی, تو اچھی سوچ رہے گی. عمران بھائی, ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچا ہے, لیکن ایک جو اہم ترین میں نے کویشچن اینڈ کے لیے بچا کے رکھا تھا منجن کے ناظرین کے لیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں ہر کوئی خاص و عام اس سے بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے چیلنج کا شکار ہے. زندگی یقیناً زندہ رہنے کے لیے, زندگی کا مطلب زندہ ہے تو زندگی ہے, اور زندہ رہنے کے لیے انسان کو یقیناً غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو غذا کا معاملہ اس کہہ سکتے ہیں کہ جو دور حاضر کے اندر ہے, اب ہمارے پاس جو اب آپشنز کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اویلیبل ہیں. فوڈز میں اگر آپ آتے تو فاسٹ فوڈ ہے, کانٹیننٹل ہے, اٹالین ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس دیسی بھی ہے, باربیکیوز بھی ہیں, پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ان دی اینڈ ہمارا گھر کا کچن آ جاتا ہے, جس میں لوگوں کی ترجیحات میں جو کبھی آپ سے دعوت لینا پڑے گی اس کا مطلب. جی بالکل, اینی ٹائم عمران بھائی. تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے آپشنز رکھے, اب یقیناً ان سارے آپشنز کو میں نے اویل تو کیا ہوگا تبھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, تو اب غذا کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں, یہ اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں, کہ اسلام میں کیا بیسکلی ٹیچنگز دیتا ہے. دیکھیں غذا کے حوالے سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ زندگی روح مال جسم کا نام ہے. زندگی جو ہے نا, روح مال جسم, ہاں, روح کا تعلق جسم کے ساتھ جڑا رہے, اس چیز کا نام ہے زندگی. ٹھیک ہے, اگر روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جائے تو زندگی ختم. بے شک, بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیں کہ ہماری زندگی روح اور جسم ان دو چیزوں کا نام ہے. جی, تو جب زندگی دو چیزوں کا نام ہے نا, روح اور جسم کا نام, تو ہمیں غذا بھی دونوں کو دینی ہے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت بات کیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی جسمانی غذا تو بہت بڑھا دی, فاسٹ فوڈ تو اٹالین تو کیا بڑے بڑے آپ نے نام لیے بھائی, تو وہ سب بڑھا دیے ہیں. گھر میں بھی الگ الگ وی آئی پی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہا ہے, اللہ اور عطا فرمائے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم آؤٹنگ بھی کرتے ہیں بھائی, اس میں بھی کمی نہیں. لیکن ایک ہے نا, کھانے کے لیے جینا اور جینے کے لیے کھانا, یہ دو چیزیں ہیں. یہ تو ناظرین سمجھتے ہیں اس بات کو. تو بہرحال میں جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی جسمانی غذا کو تو اتنا بڑھا دیا کہ کبھی پیٹ خالی ہی نہیں ہوتا, کھاتے ہی رہتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, اور لیکن روحانی غذا ہم نے کم کر دی ہے. اب روحانی غذا جب کم کر دی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کی روح کہا جائے تو کمزور ہو جاتی ہے. بیلنس ڈائٹ نہیں ہے نا, متوازن غذا نہیں ہے, بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. بالکل. تو اب ہم نے اگر ہیلدی لائف گزارنی ہے, اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے,
تو जिस्म की ग़िज़ा को भी मुतवाज़िन रखना पड़ेगा, रूहानी ग़िज़ा को भी मुतवाज़िन रखना पड़ेगा। जिस्मानी ग़िज़ा तो आजकल तो जो है ना ये डाइट प्लानर बने हुए हैं, बड़े बड़े आपको जो है ना वो डाइट प्लान मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन वगैरह ये वो सब आप समझते हैं। अच्छा, रूहानी ग़िज़ा हमारी क्या है? वो अल्लाह का ज़िक्र है, वो तिलावत कुरान है, वो दुरूद पाक है, वो ज़िक्र व अस्कार है। बंदा सोच ले कि 24 घंटों के अंदर बंदा रूहानी ग़िज़ा कितनी ले रहा है और जिस्मानी ग़िज़ा कितनी ले रहा है, और जब इन दोनों के अंदर तफावत आता है ना तो फिर बंदा परेशान होता है। जिस्मानी ग़िज़ा से बंदे के जिस्म को सुकून मिल जाता है कि भूख ख़त्म हो जाती है, रूहानी ग़िज़ा से आपकी रूह को सुकून मिलेगा, और जब रूह को सुकून मिलेगा तो फिर आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो ग़िज़ा के हवाले से टू द पॉइंट बात है कि भाई अपनी रूहानी ग़िज़ा भी मुतय्यन करें और अपनी जिस्मानी ग़िज़ा भी मुतय्यन करें। कुछ औराद व वज़ाइफ बंदा अपने लिए लाजमी तौर पर फ़िक्स कर ले, जो आपके पीर मुर्शिद ने आपको अता फ़रमाए हैं, जो कुरान व हदीस से हैं, बंदा उनका आमिल रखे। और अतारियों की तो किस्मत के क्या बात है कि शजरा अतारिया पीर साहब ने अता फ़रमा दिया है, बंदा उसका आमिल रहे, साथ में जिस्मानी ग़िज़ा भी रहे, तो फिर देखें ज़िंदगी का मज़ा कैसा आता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। मैं चाहूँगा इमरान भाई एंड में कोई मैसेज आपकी तरफ से मिल जाए जिस पर हम कंक्लूड कर सके। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, एक तो ये आखिरी पैगाम है। दूसरा ये, नाजरीन आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, आप जिस किसी भी माहौल में हैं, उसमें गौर कर लें कि आपको मज़ा आना चाहिए, हमें उसमें मज़ा आना चाहिए और होनी जायज़ चाहिए। ये तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम ने हमें जो बताया, तो जायज़ होना चाहिए और उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि उसमें आपको मज़ा नहीं आता, टाइम पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो इट मीन्स कि आप उस काम के लिए नहीं बने। जी बिल्कुल, अपनी फील्ड को चेंज करें। तो जिस किसी भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको इंजॉयमेंट होनी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए और फिर ज़िंदगी में बढ़ते जाएं रब की रज़ा के लिए आगे। तो ये आखिरी पैगाम है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने वक्त इनायत फरमाया और आज आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। या रब मेरे मुझे ऐसा शऊर दे, अंधेरियां हो दूर मुझको